پڑھ لیں سارے احباب۔ الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، لم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الثلاث: الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وآل بيته وسلم تسليما. بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا علیہ وآلہ. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ایک بلند مرتبے پہ فائز کیا ہے. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مراتب بنائے ہیں. کسی مخلوق کو کون سا مرتبہ دیا ہے، کسی کو کون سا مرتبہ دیا ہے. 18,000 کے قریب اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے کائنات کے اندر. ان 18,000 میں سرداری کا تاج رکھا انسان کے سر پہ، اور تاج رکھ کے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں سردار بنا دیا، بلکہ سرداری کا اعلان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نظم بنایا. جبریل کو بلایا، پھر اپنا کلام ارشاد فرمایا، اس کلام کو قرآن بنایا. پھر ایک ہستی کا انتخاب کیا جو امام الانبیاء ہے، جو سید الانبیاء ہے، جو خاتم النبیین ہے، جو کائنات کے سردار ہیں. ان کا انتخاب کیا. جبریل، قرآن، میرے نبی کی ذات. اور ہمیں یہ اعلان بتایا جا رہا ہے اور اعلان قرآن میں اتارا جا رہا ہے: والتین والزیتون وطور سینین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ قسم اٹھا کے فرماتے ہیں، مجھے تین کی، زیتون کی، طور سینہ پہاڑ کی قسم، میں نے انسان کو ساری مخلوقوں سے افضل بنایا ہے. اب یہ بھی آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ جو افضل ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو نمبردار ہوتا ہے، جو پنچایت کا سرپنچ ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے. لوگ اس سے سوال کرتے ہیں. گھر کے سربراہ کو فکر ہوتی ہے کہ میں نے بجلی کا بل بھی دینا ہے، میں نے کنک بھی، گندم بھی لے کر آنی ہے، میں نے بچوں کو کھانا بھی کھلانا ہے، میں نے روٹی کا انتظام بھی کرنا ہے، میں نے گھر کا راشن بھی لے کر آنا ہے، میری بچی جوان ہو رہی ہے، میں نے اس کی شادی بھی کرنی ہے، میرا بیٹا بڑا ہو رہا ہے، میں نے اس کی شادی کر کے اس کے لیے کوئی مکان پہ چھت بھی ڈالنی ہے. یہ فکر نوجوانوں کو نہیں ہوتی، بیٹوں کو نہیں ہوتی، بیٹیوں کو نہیں ہوتی، بیوی کو نہیں ہوتی. سارا بوجھ والد کے سر پہ ہوتا ہے. کیوں؟ وہ سربراہ ہے. اسی طرح گاؤں میں، دیہات میں کوئی مسئلہ ہو تو ہم کہتے ہیں نمبردار صاحب دیکھیں گے، ایم پی اے صاحب یہ حل کریں گے. میرے بھائیوں، آپ کے رب نے آپ کو 18,000 میں سے چنا ہے، سرداری کا تاج آپ کے سر پہ رکھا ہے، تو پھر سمجھے کہ ذمہ داری ہماری بڑھ گئی. سوال ہم سے ہوگا، پوچھا ہم سے جائے گا، جواب دے ہم ہوں گے، اللہ کسی اور سے نہیں پوچھیں گے. پھر سب کے سر پہ سرداری کا تاج رکھا، تو ان میں اللہ نے لوگوں کو مختلف مرتبوں پہ فائز کیا ہے. سب سے اعلیٰ مرتبہ انسانوں میں میرے نبی پاک
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سر پہ امام الانبیاء کا تاج سجایا گیا، آپ کے سر پہ سرتاج الانبیاء کا تاج سجایا گیا، آپ کے سر پہ خاتم الانبیاء کا تاج سجایا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا میرے نبی، اے میرے حبیب محمد مصطفیٰ، ہم نے یہ دنیا ہی آپ کی وجہ سے بنائی ہے، اگر آپ کو نبی نہ بنانا ہوتا ہم دنیا کو نہ بھیجتے۔ پھر نبیوں میں سے درجے بدرجے اللہ نے انبیاء پیدا کیے، پھر انسانوں میں سب سے اعلیٰ مرتبہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا، پھر اس طرح مراتب بڑھتے بڑھتے جب گھروں تک بات آئی تو میرے رب نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دیا، اور ہمیں یہ پیغام دیا اگر میری جنت لینا چاہتے ہو تو ماں کو راضی کرنا پڑے گا۔ باپ کو جنت کا دروازہ بنا دیا، جیسے گھر میں دروازے کے بغیر داخل نہیں ہو سکتے، جنت کا دروازہ باپ کی خدمت، باپ کی فرما برداری، باپ کو راضی کرنا، باپ کی اطاعت کرنا، اور جنت ماں کے قدموں میں ڈال دی گئی۔ اور یہ ہمیں پیغام دیا گیا اگر جنت لینا چاہتے ہو تو ماں کے آگے سے آواز بلند نہ کرنا، ماں کو گالی نہ دینا، ماں کو برا بھلا نہ کہنا، بیوی کی خاطر، دوستوں کی خاطر ماں کی نافرمانی نہیں کرنا۔ میرے بھائیوں، یہ موت حقیقت ہے، موت حقیقت ہے، مجھے بھی آنی ہے، ہمارے استاد محترم نظامی صاحب کے در پہ بھی آئے گی۔ ممکن ہے آج ہم اماں جی کے لیے بیٹھے ہیں، کل آپ سارے میرے لیے اکٹھے بیٹھ کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا، کسی کی رشتہ داری نہیں ہے اللہ کے ساتھ۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله مخلد۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی ہستی باقی رہنا ہوتی تو اللہ کے نبی کی ہستی باقی رہتی، لیکن موت ان کے دروازے پہ بھی دستک دے رہی ہے، موت کا فرشتہ آ رہا ہے، جبریل امین تشریف لا رہے ہیں، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ایک میری موت ہے، ایک آپ کی موت ہے، ہمیں کب پتہ کب آ جائے، چلتے چلتے ایک دم بندہ گرتا فوت ہو گیا۔ کتنے لوگ ایسے سوئے کہ وہ اٹھے ہی نہیں، موت کے فرشتے کی کسی کے ساتھ رشتہ داری نہیں، کسی سے اجازت لے کر نہیں آتا، کسی کو میرے بھائیوں بتا کے نہیں آتا، ایک واحد ہستی ہے میرے اور آپ کے نبی کے ساتھ، کوئی نہیں دنیا میں ایسا۔ جبریل امین السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ کو بخار تھا، جبریل وعلیکم السلام، کیسا محسوس کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ میں تکلیف میں ہوں، مجھے دکھ ہے۔ تمہارے ساتھ کون ہے؟ اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں تمہارے ساتھ کون ہے؟ یا رسول اللہ موت کا فرشتہ ہے، وہ آگے کیوں نہیں آیا؟ یا رسول اللہ اجازت کوئی نہیں تھی، اجازت کوئی نہیں تھی، آپ فرمائیں گے تو آئے گا، نہیں تو نہیں آئے گا۔ آپ نے فرمایا بلاؤ، موت کا فرشتہ آگے کہہ رہے ہیں السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب موت بھی پوچھ کے آئے، ہماری نسبت اس کے ساتھ جڑتی ہے، اس ہستی کے ساتھ جڑتی ہے، ان کے ساتھ جڑتی ہے جس کے در پہ، جس کے دربار پہ، جن کے گھر میں، جن کے حجرہ مبارکہ میں موت کا فرشتہ بھی اجازت لے کے آ کر سلام پیش کرتا، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اللہ کے حبیب یہ اعزاز، یہ پروٹوکول آپ کا ہے۔ میں 1,24,000 انبیاء کے پاس گیا ہوں، سب کی روح کو قبض کیا ہے، کسی سے اجازت نہیں لی، کسی کو سلام نہیں کیا۔ یا رسول اللہ یہ آپ کا، آپ کی ذات ہے کہ مجھے حکم دیا گیا کہ اجازت لینی ہے، سلام پیش کرنا ہے۔ تو آپ پوچھ رہے ہیں اچھا پھر کیا کہتے ہو، کیا کرو گے، میری جان نکالو گے؟ یا رسول اللہ میں کیوں نکالوں گا، میں تو حکم کا محتاج ہوں۔ میرے رب نے یہ فرمایا ہے کہ میرے حبیب سے یہ عرض کرنا کہ آپ رہنا چاہیں تو جب تک رہیں آپ کو اجازت ہے۔ تو آپ جبریل امین کی طرف دیکھتے ہیں، میں موت کی بات کر رہا ہوں، موت کی، جبریل امین کی جانب دیکھا، جبریل تم کیا کہتے ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کیا کہوں، میں کیا بتاؤں، بس اتنا بتا دیتا ہوں کہ یا رسول اللہ آج آپ کا رب بھی آپ کے دیدار کے شوق میں ہے۔ اور میرے بھائیوں کبھی موت بھی کسی سے پوچھ کے آتی ہے، کبھی موت کا فرشتہ بھی اجازت لیتا ہے۔
ہاں ایسی موت اللہ ہمیں بھی دے کہ ہمارے بھی فرشتے منتظر ہوں کہ ہم جائیں تو ہمیں سلام کریں کہ میرے نبی کا امتی آیا ہے، اپنے اللہ کو اپنے نبی کو دنیا میں اپنے اعمال سے راضی کر کے آیا ہے، اپنی پیشانی کو اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے جھکا کے اللہ نبی کو راضی کر کے آیا ہے۔ اس نے کسی کو زبان سے تکلیف نہیں دی، اس نے کسی کو ہاتھ سے تکلیف نہیں دی، اس کی آنکھوں نے زندگی بھر دنیا میں غلط نہیں دیکھا، اس کے کانوں نے غلط نہیں سنا، اس کے ہاتھوں نے غلط کام نہیں کیا، اس کے پاؤں غلط کام کی طرف نہیں چلے، اس کی آنکھیں وہ دیکھتی تھیں جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے، اس کے کان وہ سنتے تھے جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے، اس کا جسم وہ کرتا رہا جو اللہ اور اس کے رسول چاہتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ایسی موت مانگیں، ایسی زندگی گزاریں، ہم ایسی زندگی گزاریں کہ آپ قبر میں جائیں تو فرشتے کہیں السلام علیکم، تمہیں سلام ہو، تم میرے نبی کے امتی ہو، تم اللہ کو راضی کر کے آئے ہو، تم اللہ کے حبیب کو راضی کر کے آئے ہو۔ تو آپ کہہ رہے ہیں جبریل تم کیا کہتے ہو؟ وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں کیا کہوں، اللہ خدا آپ کی دیدار کی آج شوق میں ہے۔ ایک ماں کو انتظار ہوتا ہے کہ میرا بیٹا آئے گا، ایک بیٹے کو انتظار ہے میرا بھائی آئے گا، ایک میزبان کو انتظار ہے جی مہمان آئے گا۔ یہ منتظار کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین، اللہ لا الہ الا ہو، جو تنہی تنہا بادشاہ ہے۔ قل اللہم مالک الملک، زمین و آسمان کا بادشاہ ہے۔ تؤتی الملک ممن تشاء، جسے چاہے زمینوں کا مالک بنا دے۔ تعز من تشاء، جسے چاہے ایک پل میں عزتوں کا مالک بنا کے، تو ذل من تشاء، اور جسے چاہے اسے ذلیل کر دے، کوئی اسے پوچھنے والا نہیں ہے۔ زمین و آسمان کا مالک، سورج اس کے حکم کا محتاج، چاند اس کے حکم کا محتاج، زمین اس کے حکم کی محتاج، روشنی اس کے حکم کی محتاج، ستارے اس کے حکم کے محتاج۔ ابھی دیکھیں سورج نکلا ہوا ہے، ہم تک روشنی نہیں آئی۔ وہ مالک الملک کیا کہتا ہے؟ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یأتیکم بضیاء افلا تسمعون۔ میرے حبیب آپ منگلے میکلے تمن والی والوں کو، ہرون آباد والوں کو، اپنی امت کے لوگوں کو بتائیے کہ اگر تمہارا رب سورج کو روک لے، چاند کو روک لے، سورج کو روک لے، اور تمہیں روشنی کی ضرورت پڑے اور رات کو لمبا کھینچ دے، تو کون ہے تمہارے رب کے سوا جو رات کے اندھیرے کو ختم کر دے اور روشنی کو لے؟ کوئی ہے ایسا کرنے والا؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر میرا اللہ کہتا ہے میرے حبیب قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ من الہ یأتیکم بلیل تسکنون فیہ۔ میرے نبی آپ اپنی امت کو بتائیں کہ اگر ہم رات کو لمبا کر دیں، دن آئے ہی نہ، دن چڑھے ہی نہ، رات ہی رات رہے، تو کوئی ہے جو سورج کو لا سکے؟ کوئی ہے جو چاند کو لا سکے؟ کوئی نہیں لا سکتا۔ اتنا بڑا رب جس ہستی کا منتظر ہو، کیا ان کی شان ہوگی، کیا ان کا مقام ہوگا؟ تو وہ جاتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے بڑے بڑے لوگوں کی، بزرگوں کی جانیں، کتنے آپ بزرگ بیٹھے، آپ کے ہاتھوں میں کتنے لوگوں نے ساتھ دی ہوں گی، کتنے لوگ آپ کے ہاتھوں میں ان کی زندگی کی آخری گھڑیاں آئی ہوں گی۔ تو جاتے ہوئے وہ کیا کہتا ہے؟ بزرگ کہتا ہے میری دھیاں دا خیال رکھا جی، میرے پتراں دا خیال رکھا جی، میرے بھراواں دا خیال رکھا جی، اور میری چھوٹی بیٹی کا خیال رکھنا۔ تو چچا ہے، تو ماموں ہے، تو بھائی ہے، اپنے بھراواں دا خیال رکھنا۔ بھائی بھائیاں دے درد ونڈا ہوندے، بھائی بھائیاں دیا بھاواں، باپ سیراں دے تاج محمد تے ماما ٹھنڈی مچھ۔ تو کتنے لوگ جاتے ہو کیا کہتے ہیں؟ میری اولاد، میرا گھر، میری زمین، میری دکان، میرے رشتہ داریوں کا خیال رکھنا۔ یہ حبیب کبریا ہے، یہ کہہ رہے ہیں جبریل اچھا پھر مجھے یہ بتاؤ کہ میرا رب میری امت کے بارے میں کیا کہے گا؟ ہائے ہائے، واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ۔ کسی کا نہیں پوچھا، بیٹی لخت جگر فاطمہ کا نہیں پوچھا، اپنے شہزادے جنہیں بھائی بنایا سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم جو داماد ہیں ان کا نہیں پوچھا،
نواسے جنہیں فرماتے تھے میرے جنت کے دو پھول ہیں حسن اور حسین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے حسن اور حسین، اور میرے دل کا نور ہے حسن اور ان کا نہیں پوچھا، ان کا پوچھا ہے، یہ آپ کا پوچھا ہے۔ جبریل جاؤ میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ کہ میری اس امت کا کیا کریں گے، میری امت کے بارے میں کون کسی کا پوچھتا ہے، کہ ایک ہی یہ ہے واحد ہستی جو پوچھ سکتی تھی۔ جبریل جاتے ہیں اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب آپ سے یہ فرماتا ہے کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دیں گے، مایوس نہیں کریں گے۔ میرے رب کی عزت کی قسم اگر میرے نبی یہ سوال نہ اٹھاتے تو آج ہم بھی بندر خنزیر بنے ہوتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے انہیں حکم دیا گیا کہ ہفتے کو تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی، اتوار کو پکڑ لینا، تو وہ ہفتے کو پکڑ لیتے تھے۔ انہیں کہا کہ یہاں سے پانی نہیں پلانا، یہاں سے پانی پلانا ہے، وہ پانی وہاں سے پلا لیتے تھے۔ او میرے بھائیو، شراب کا پینا اس پانی کے پینے سے بڑا جرم ہے، نماز کا چھوڑنا اس پانی کے پینے سے بڑا جرم ہے، ماں باپ کو گالی دینا اس پانی کے پینے سے بڑا جرم ہے، زکوٰۃ نہ دینا اس پانی کے پینے سے بڑا جرم ہے، زبان پہ گالی گلوچ لانا، اللہ کے سجدے کا انکار کر دینا، رمضان میں روزوں کا چھوڑ دینا، گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کا رواج ختم کر دینا، اس سے بڑے گناہ ہیں۔ اگر میرے نبی سوال نہ اٹھاتے تو آج ہم بھی کوئی کیڑا بنا ہوتا، کوئی مکوڑا بنا ہوتا، کوئی بندر بنا ہوتا۔ اور سلام کرو اس ہستی کو، واہ یا رسول اللہ، جو نہ تم دنیا میں تمہیں بھولے ہیں نہ آخرت میں تمہیں بھولے ہیں، اور انہوں نے اپنے نواسوں کی فکر نہیں کی، اپنے دل کے ٹکڑوں کی فکر نہیں کی، میری فکر کی ہے، آپ کی فکر کی ہے۔ حالانکہ دیکھ رہے تھے کہ میرے ایک نواسے کو یہ لوگ کربلا کی میدان پہ ذبح کریں گے، کربلا کی ریت ان کے خون سے سرخ کی جائے گی، اور انہوں نے بھی میرے بھائیوں جاتے ہوئے یہ پیغام دیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے حبیب کو راضی کرنا میری آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ وہ ذبح ہو کے بھی اللہ کی رضا کا پروانہ پا گئے، اور قیامت کی صبح تک ہم ان کو سلام پیش کرتے رہیں گے۔ اور ایک جنگ جیت کے اللہ کو ہار کے ناکام ہوا، ایک جنگ ہار کے اللہ کو پا کے کامیاب ہوا۔ ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے اللہ رسول راضی ہیں، تم دنیا سے بھوکے بھی مر کے تو تم کامیاب ہو، اللہ رسول ناراض ہیں، تم نے بینک بیلنس چھوڑا تم ناکام ہو، تم نے مربع زمین کے چھوڑے تم ناکام ہو، تم نے بڑی دکانیں چھوڑی تم ناکام ہو، تم نے اولاد جائیداد چھوڑی تم ناکام ہو۔ اگر اللہ اور اس کے حبیب کو ناراض کیا، اگر اللہ اور اس کے حبیب کو راضی کیا، تم بھوکے گئے تم کامیاب ہو، تم نے زمین بالکل نہیں چھوڑی تم پھر بھی کامیاب ہو۔ میرے بھائیوں، اللہ کو ناراض کرنے والے کام زندگی سے نکال دو۔ یہ محفلیں، یہ مجلسیں، یہ موت کے پیغام ہیں، یہ ہمیں جھنجھوڑتے ہیں۔ تم کہاں زندگی گزار رہے ہو؟ کیا تم اسی لیے پیدا کیا تھا کہ بچہ تھا تو کھیلتا رہا، بڑا ہوتا تو کام کرنے لگ گیا، کوئی کھیت میں کام کر رہا، کوئی نوکری کر رہا، کوئی دکان چلا رہا، کوئی ملازمت کر رہا، کوئی بینک میں کام کر رہا، کوئی اپنا کاروبار کر رہا۔ ہاں اذان ہوتی کان پہ جوں تک نہیں رینگتی، رمضان آتا ہے روزے کوئی نہیں، گھروں میں تلاوت کوئی نہیں، مسجدیں ویران ہو چکی ہیں، اولادیں نافرمان ہو چکی ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، یہ زندگی کا مقصد نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کے حبیب کو راضی کر لو۔ تو یہ وہ ذات ہیں جو نہ دنیا میں بھول رہی اور جو نہ آخرت میں بھولے گی۔ کون یاد رکھتا ہے؟ یہاں تو کوئی اپنوں کو یاد نہیں کرتا، جو سال پہلے فوت ہوئے، جو کہتے تھے ہمارے بغیر گھر نہیں چلتا، میرے بغیر جی زمین کاشت نہیں ہوتی، میرے بغیر جی پانی نہیں لگتا۔ آج پانی بھی لگ رہا، آج زمین کاشت بھی ہو رہی ہے، آج گھر بھی چل رہے ہیں، جانے والے چلے گئے، مہینہ دو مہینے یاد رہتی ہے، پھر کوئی نام تک نہیں لیتا۔ یہ دنیا بے وفا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرنا، اللہ کے واسطے اس دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے
نبی کو ناراض نہ کرنا، جس نے دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا، اللہ کے حبیب کو ناراض کیا، وہ دنیا سے مٹا دیے گئے، ان کا نام و نشان باقی نہیں۔ جنہوں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا والوں کو ناراض کیا، دنیا کو ناراض کیا، اللہ نے ان کا ذکر قیامت تک کے لیے بلند کر دیا۔ آج لوگ صحابہ کا ذکر کرتے رہیں گے، اہل البیت کا ذکر کرتے رہیں گے، اولیاء اللہ کی شان بیان ہوتی رہے گی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کو راضی کیا، اللہ کے حبیب کو راضی کیا، اور انہی کو راضی کرنا بنتا۔ دو ہستیاں دنیا میں ایسی ہیں جن کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ ایک ہستی رب العالمین کی، ایک محبوب رب العالمین کی۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جو دنیا میں بھی تمہاری خیر خواہ، جو آخرت میں بھی تمہاری خیر خواہ۔ لیکن ایک طرف میں دیکھتا ہوں کہ ماں کی بھی اپنی شان ہے، باپ کا بھی اپنا مقام ہے، بیٹے کی بھی ماں کے ساتھ ایک درد والا رشتہ ہے، محبت والا رشتہ ہے، بھائیوں کا بھی محبت والا رشتہ ہے۔ اور میرے بھائیوں، میں تمہیں قرآن کی وہ 2 آیتیں بتاتا ہوں، 2 آیتیں بتاتا ہوں۔ یہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے جیسے آپ بیٹھے ہیں، ایسے صرف آپ منگلہ میتلا تھمن کے لوگ نہیں ہوں گے۔ آدم علیہ السلام سے لے کے میرے نبی کی امت کے آخری فرد تمام امتیں جمع ہوں گی، اور ایک ایک بندے کو حساب کے لیے پیش کیا جا رہا۔ تم اپنا حساب دو۔ تمہیں 10 سال زندگی کے معاف ہیں کہ 10 سالوں میں شریعت کو قانون لاگو نہیں کرتی، نماز نہیں پڑھی تو کوئی بات نہیں، 10 سالوں میں فرض کوئی نہیں تھی، تو نے 50 سال زندگی پائی۔ کتنی؟ 50 سال۔ 10 سال اپنی زندگی کے نکال دو، باقی 40 سال کا حساب دو۔ دن میں 5 نمازیں تھی پڑھی تھیں، 40 دفعہ رمضان آیا تھا، روزے رکھے تھے، اللہ نے فصل دی تھی، تم نے عشر دیا تھا، اللہ نے پیسے دیے تھے، زکوٰۃ دی تھی، ماں باپ کا ادب کیا تھا، بھائیوں کے حقوق کا خیال کیا تھا، آنکھوں کی حفاظت کی تھی، کانوں کی حفاظت کی تھی، ہاتھوں نے کن کاموں پہ خرچ کر کے آیا، جسم کن کاموں پہ لگا رہا۔ کیا تو جب تو گوڈی کرنے جاتا تھا تو 1-1 ایکڑ اکیلا گوڈی کر دیتا تھا، 1-1 ایکڑ اکیلا گندم کاٹ لیتا تھا، لیکن جب عشاء کی نماز کا ٹائم آتا تھا تو کہتا تھا جی بڑیاں لمبیاں رکھاتا، بڑیاں کوئی نہیں جاندیاں، جسم تھک جاتا ہے۔ اگر آپ کے رب نے یہ پوچھ لیا 1 ایکڑ گندم کٹھی کرنے میں، گندم کاٹنے میں تو جسم تھکا نہیں، جب میرے سجدے کی باری آئی میرا جسم تھک گیا، تیرے ہاتھ پاؤں جواب دے گئے، پھر رمضان کے روزے آئے تو نے وہ نہ رکھے، میری کتاب تیرے گھر میں تھی تو نے وہ نہ کھولی، اللہ کہے گا تو ناکام ہے۔ پھر وہ بندہ جب لوٹے گا وہ اپنے باپ کو دیکھے گا، شاید میرا ابا میرے کام آ جائے، شاید میری امی میرے کام آ جائے، میری بیوی میرے کام آ جائے، بیوی سمجھے گی میرا شوہر میرے کام آ جائے۔ یہ ہمارے استاد محترم عالم دین بیٹھے ہیں، قاری قرآن بیٹھے، یہ بچے حفاظ بیٹھے ہیں۔ 30ویں پارے میں آپ کا رب آپ کو بتاتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ میرے حبیب آپ اپنی امت کے لوگوں کو بتا دیجئے، انسانوں کو بتا دیجئے، وہ جس دن اللہ تمہیں حساب کے لیے سامنے کھڑا کرے گا۔ تمہاری فلم چل رہی ہوگی، اس نے رات کے اندھیرے میں یہ کیا، اس نے چھپ کے یہ کیا، اس نے فلاں کو سود پہ پیسے دیے، فلاں سے ناجائز منافع لیا، فلاں کی زمین دبا لی، فلاں کے ساتھ بے ایمانی کر لی، فلاں کے ساتھ رشوت کا معاملہ کر لیا، فلاں کی عزت لوٹ لی، فلاں پہ الزام لگا دیا۔ جب ناکام ہو کے واپس لوٹے گا تو وہ کہے گا میرا باپ میرے کام ہے، باپ کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے، بیٹے کو باپ کہے گا میں نہیں پہچانتا، باپ بیٹے کو کہے گا میں نہیں پہچانتا تو کون ہے، شوہر اپنی بیوی سے کہے گا میں نہیں جانتا تو کون ہے، بیوی شوہر سے کہے گی میں نہیں جانتی تو کون ہے، اولاد ماں باپ کو دیکھ کے کہے گی نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ جہنم کو جب لایا جائے گا میرے نبی نے فرمایا زنجیروں میں جکڑی ہوئی وہ چیخ مارے گی، تو آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کی امتیں اور سارے نبی ایک دم ہاتھ اٹھا کے پکاریں گے رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، اے اللہ آج مجھے بچا لے، اے اللہ آج مجھے بچا لے، میں تو گناہگار اپنی جگہ پہ، آپ اپنی جگہ پہ۔ اتنا ہیبت ناک، اتنا خوفناک، اتنا دردناک منظر ہوگا کہ نبی بھی کہیں گے یا رب نفسی نفسی، آج ہمیں بچا لے۔ غفلت میں نہ جیو،
غفلت میں نہ زندگی گزارو اللہ کے واسطے، غفلت کی زندگی چھوڑ دو، چند دن کی زندگی ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے دہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا ایک دن کر دے گی صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی چاہے تماشا۔ نبی بھی نفسی نفسی تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے، جس نے فجر بھی چھوڑی، الظہر بھی چھوڑی، عصر بھی چھوڑی، مغرب بھی چھوڑی، عشاء بھی چھوڑی۔ اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کو کوئی عذر قبول ہوگا، تم کہو گے جی میری پانی دی باری سی میں کوئی نہیں پڑی، صبح دھند پہندی سی میں کوئی نہیں پڑی، جی گرمی پہندی سی میں کوئی نہیں پڑی، میرے نبی اپنے چھوٹے نواسے کو اٹھائیں گے، سامنے پیش کریں گے، میری یہ نسل کربلا میں ذبح ہو گئی، انہوں نے پیاس برداشت کی، سجدہ نہیں چھوڑا، کربلا کی ریت کو بھی انہوں نے اپنے سجدے سے یہ پیغام دیا کہ اس سے سخت امتحان دنیا میں کسی پہ بھی نہیں آ سکتا، تو کہنا ہے کہ میں پانی دیواری سی، میرے کپڑے پاک ہو، ان سب بہانے ہیں، سب بہانے ہیں۔ جب اللہ دل میں بیٹھ گیا، جب اللہ کے نبی کی عظمت دل میں بیٹھ گئی، پھر نماز بھی آسان ہے، پھر روزہ بھی آسان ہے، پھر موت بھی آسان ہے، تو سب بے وفا ہیں، وہاں بھی ایک ہستی وفا کرنے والی ہے، وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست، یا رب نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، باپ بیٹا، وہ کہتے ہیں جی میں نہ باپ کی سفارش کروں گا، باپ کے اکھر میں بیٹے کی کوئی نہیں سفارش کروں گا، رب نفسی مجھے بچا لے، داؤد سلیمان باپ بیٹا، رب نفسی نفسی مجھے بچا لے، موسیٰ کلیم اللہ، رب نفسی نفسی یا اللہ مجھے بچا، میں اپنی امت کا بھی سوال نہیں کرتا، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، باپ اور بیٹا دونوں رب نفسی نفسی، حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا عیسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ بھی کہیں گے اے میرے رب، میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، رب نفسی مجھے بچا، مجھے بچا۔ اس ہنگام میں نفسی نفسی نے ایک آواز گونجتی نظر آئے گی، ایک درد بھری صدا، ایک غم بھری صدا، ایک محبت بھری ندا گونجے گی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی۔ اور کون سے امت؟ جس نے سجدہ چھوڑا، جس نے سود کا کام کیا، جس نے زنا کو عام کیا، جس نے گانے بجانے کو عام کیا، جس نے قرآن مجید کو چھوڑا، جس نے تلاوت قرآن کو چھوڑا، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، جس نے نماز کا انکار کیا، جس نے مسجدوں کو ویران کر دیا، گراؤنڈوں کو آباد کر دیا، مسجد ویران، عشاء کی نماز میں سرکس لگی تو وہ مجمع بھرا ہوا، لیکن دیکھو کوئی ایسا وفا کرنے والا نہیں۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، میرے نبی نے فرمایا قیامت کا دن اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، انا مستشفعہم اذا حبسوا، لوگ روک دی جائیں گے میں سفارش کروں گا، انا قاعدہم اذا وفدوا، لوگ میرے پیچھے چلیں گے میں قیادت کروں گا، انا مستبشرہم اذا ایئسوا، آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور ساری امتوں کے چہروں پہ مایوسی ہوگی، میں خوشخبری سناؤں گا، مفتاح الجنت والکرامت بیدی یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ جنت کی چابی میرے ہاتھ میں تھما دیں گے، اور میرے نبی نے فرمایا میرے لیے ممبر لایا جائے گا۔ او میرے بھائیو، کن کن باتوں کا میں تذکرہ کروں، میں کون کون سا دکھ بیان کروں؟ میرے نبی نے فرمایا میرے لیے ممبر لایا جائے گا، مجھے حکم ہوگا میرے نبی اس پہ تشریف رکھیے تو میں اس پہ نہیں بیٹھوں گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں نہیں بیٹھیں گے؟ میں اس لیے نہیں بیٹھوں گا کہ کہیں میں ممبر پہ بیٹھوں اور مجھے اٹھا کے میرے مقام محمود جنت میں لے جائے، میں اس پہ ہاتھ رکھوں گا۔ کیوں ہاتھ رکھوں گا؟ جب تک میرا آخری امتی کا حساب نہ ہو جائے میں نہیں جاؤں گا۔
وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بھر لانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا اور وطن دیش کے دل میں گھر کرنے والا، وہ قرآن کا نسخہ لے کے آیا، محبتوں سے ہمیں نواز کے گیا۔ میرے بھائیوں، اس ذات کی ہمارے اوپر احسانات ہیں، اور احسان ادا کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، دنیا میں راضی کر جو اللہ اور اللہ کے حبیب کو، اور آخر میں دنیا میں موت اٹل حقیقت ہے۔ موت ہر گھر میں اس نے دستک دینی ہے، ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹانا ہے، ہاتھ بندے نے جانا ہے، کسی نے جہاں پہ اپنے قلعے کوئی نہیں گاڑے، ہر کسی کو جانا ہے۔ اگر اللہ کو رحم آتا تو وہ 6 برس کے اس معصوم بچے پہ رحم کھا جاتی موت، کہ جس کو اللہ کہہ رہا ہے میں نے کائنات ہی تیرے لیے بنائی ہے۔ 6 سال عمر ہے میرے نبی کی، اور اپنی اماں جی کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب جا رہے ہیں، اور راستے میں ابوا ایک وادی آتی، جیسے یہ بستی ہے چھوٹی سی، ایسے ابوا، وہاں پہ آپ کی والدہ سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام، ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے، بیمار پڑ جاتی ہیں، اور یہ 3 لوگ ہیں۔ اماں آمینہ، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عمر 6 سال ہے، اور 6 سال کے بچے کو کیا پتا، اور 6 سال کے بچے کو تو ماں کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ بچہ کون ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے نبی مجھے آپ کے چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وقيله يا رب يا ايها المزمل يا ايها المدثر طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى یاسین والقرآن الحکیم۔ یہ بچہ وہ ہے کہ جس کے بالوں کی قسم بھی آپ کا رب اٹھائے، جس کے نورانی چہرے کی قسم بھی آپ کا اللہ اٹھائے، جس کے چمکتے دانتوں کی قسم آپ کا اللہ اٹھائے، جن کے شہر کی قسم آپ کا اللہ اٹھائے، جن کے زبان سے نکلی ہوئے بولوں کی قسم آپ کا رب اٹھائے، جن کے چادروں کی قسم آپ کا رب اٹھائے، جن کی کالی کملی کی قسم آپ کا رب اٹھائے۔ اتنی بڑی برکت والی مقدس ہستی، مقصود کائنات، اگر موت نے رعایت دینی ہوتی تو آج اس بچے کی اماں کو رعایت دیتی۔ اور موت کا فرشتہ آیا، اور اماں جی دنیا سے جا رہی ہیں، جاتے جاتے جب بیمار تھی تو ماں ہوتی ہے، ماں نے حضرت ام ایمن سے کہا میرے بیٹے محمد کو بلاؤ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ تشریف لائے، آپ کی اماں لیٹی ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے معصوم بیٹے کو، نور کائنات کو، کائنات کے نور کو، کہ جس کی وجہ سے ہمیں وجود ملنا تھا، سینے پہ لٹایا۔ میری اماں کی والدہ یہ فرما رہی ہیں، اے میرے بیٹے، اے میرے محمد، کل جدید قدیم، ہر نئی چیز نے پرانا ہونا ہے، کل حی میت، جس نے دنیا میں سانس لیا اس نے موت کا پیالہ پینا ہے، وذکرا باق وولدت طہرا، میرے بیٹے میرا وقت بھی آ چکا ہے، میں دنیا سے جانے والی ہوں، لیکن میرا ذکر قیامت تک باقی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے تیرے دیر جیسا ایک نورانی، ایک خوبصورت، ایک برکت والا بیٹا دنیا میں چھوڑا ہے۔ یہ آخری کلام ہے میرے نبی کی اماں جی کا اپنے بیٹے کے ساتھ، یہ کہتے کہتے خاموش ہوگی۔ میرے نبی اپنی اماں کے سر پہ گرتے ہیں، اور وہاں پہ اونچی آواز میں پکارتے ہیں، یا اماں، یا اماں، اے میری والدہ، اے اماں جی آپ کو کیا ہوا؟ آپ بولتے کیوں نہیں؟ آپ میرا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتی؟ آپ میرے سر پہ ہاتھ کیوں نہیں پھیرتی؟ آپ میری آنسو کیوں نہیں پوچھتی؟ اماں جی کیا ہوا؟ حضرت ام ایمن دوڑ گئی، کیا ہوا؟ دیکھا تو اماں جی دنیا سے جا چکی ہیں، قبر بنائی گئی، قبر میں اتارا گیا، کفن دیا گیا، پتھروں سے قبر بنائی گئی۔ آخری وقت تھا، کوئی قبر میں اتارنے والا پتہ نہیں کون آیا ہوگا، جنازہ پڑھنے والا پتہ نہیں کون ہوگا، کیسے قبر بنائی ہوگی؟ موت۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جانے والوں کا غم تو ہوتا ہے، وہ ہمیں پیغام دے کے جا رہے ہیں، اگلی باری تمہاری ہے۔ تو قبر بنی، اب اماں ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سامان اونٹ پہ باندھا، اور میرے نبی کو اونٹ پہ بٹھانا چاہا کہ محمد بیٹا چلو ہم نے اب مکہ جانا ہے، آپ کی اماں یہیں رہیں گی۔
6 سال کا معصوم بچہ دل پھٹ چکا ہے، چہرہ مرجھا چکا ہے، آنکھیں رو رو کے زرد ہو چکی ہیں کہ میں کیسے جاؤں اماں کو چھوڑ کے۔ تو وہ سامان لادنے لگی اونٹ پہ، تو آپ قبر تھوڑا اونچی بنی تھی، آپ کا سامان نیچے تھا، تو آپ دوڑ کے قبر پہ گئے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب وہ اونٹنی تیار کی کہ اب ہم آگے جائیں گے، انہوں نے آواز دی، بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدھر ہیں؟ تو دیکھا تو کوئی نہیں، تو آپ دوڑ کے پھر اوپر گئی، تو آپ نے جا کر دیکھا کہ آپ نے اپنی والدہ کی قبر کو دونوں بازوؤں میں لیا ہوا ہے۔ پیغام دیا امت کو، ماں کو گالی نہ دینا، باپ کو گالی نہ دینا، ماں کے آگے سے اپنی آواز کو اونچا نہ کرنا۔ یہ مٹھڑے میوے ہوتے ہیں، جن کے پاس ہے وہ لطف اٹھاتے رہو، جن کے چلے گئے ان سے پوچھو کہ ان پہ کیا بیت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام جا رہے دور پہ، پاؤں پھسلا، آواز آ رہی، موسیٰ اب سنبھل کے جانا، دعا کرنے والی ماں چلی گئی ہے۔ اب قبر پہ دونوں بازو قبر پہ، اماں جی آپ کے سوا دنیا میں میرا کون تھا؟ اب مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ کون تھا آپ کے سوا میرا دنیا میں؟ آپ نے وہ باتیں کی اپنی اماں سے، وہ باتیں کی کہ سننے والے کا دل پھٹتا ہے۔ آپ مکہ تشریف لے گئے، زندگی گزرتی گئی، آپ کو نبوت سے اللہ نے سرفراز فرمایا 40 سال، پھر آپ 10 سال مکہ میں رہے، 13 سال مکہ میں رہے نبوت کے بعد، پھر آپ مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، پھر 10 سال بعد حج پہ آ رہے ہیں۔ جب اماں کا انتقال ہوا تو عمر تھی 6 سال، جب حج پہ تشریف لا رہے عمر ہے 63 سال، 57 سالوں بعد پھر میرے نبی مدینہ سے چلے مکہ کی جانب حج کے لیے۔ آپ کے ساتھ 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ہیں، سواریاں ہیں۔ آپ جب مدینہ سے نکلے تو آپ نے اپنے سفر کا رخ ہی موڑ دیا، چلتے 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 پتہ نہیں دل میں کیا آئی، ایک دم کہا کہ بھائی یہ راستہ نہیں جائیں گے، یہ راستہ جائیں گے۔ وہ راستہ کون سا تھا؟ جہاں پہ آپ کی اماں جی کی قبر مبارک آتی تھی۔ اور پھر صحابہ کہتے ہیں ہم نے پھر دیکھا کہ میرے نبی نبوت ملنے کے بعد 57 برس کی عمر، 57 سالہ کی عمر، اور پھر اپنی اماں کی قبر پہ اسی طرح رو رہے ہیں جس طرح 6 سال کی رو رہی تھی۔ اور پیغام دیا اپنی امت کے لوگوں کو، منگلے میگلے تمن والی والوں کو، کہ ماں ماں ہوتی ہے، ماں ماں ہوتی ہے۔ کبھی ماں کی بد دعا نہ لینا، ماں کی بد دعا تمہیں خاک میں ملا دے گی، ماں کی دعا تمہیں آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دے گی۔ ماں جس سے راضی اس سے رب راضی، ماں جس سے ناراض اس سے سب ناراض، اس سے رب ناراض، رب کا حبیب ناراض۔ پھر وقت آ رہا ہے، میرے نبی مسجد میں جا رہے، مسجد نبوی میں نماز پڑھانے کے لیے۔ آپ مصلی پہ پہنچے، آپ نے دیکھا مسجد نبوی صحابہ سے بھر چکی ہے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اقامت کہہ چکے ہیں، نماز شروع ہونے والی ہے۔ آپ پیچھے مڑے، میرے صحابہ اسمعوا لی، میری بات سنو، مجھے سنو، پیغام دیا کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ میرے صحابہ، میں محمد مصطفیٰ عشاء کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لا چکا ہوتا، بلال تکبیر کہہ چکا ہوتا، میں نماز شروع کر چکا ہوتا، میں تحریمہ کہہ چکا ہوتا، میں فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، اور میرے گھر کا دروازہ کھلتا۔ کاش میری ماں اور میرے باپ دونوں میں سے کوئی ایک زندہ ہوتا، یا میری ماں ہی زندہ ہوتی، میرے گھر کا دروازہ کھلتا، میری امی مجھے کہتی بنی محمد، بیٹے محمد میری بات سنو، تو میں نماز توڑ کے اپنی اماں کی بات سنتا۔ میرے بھائیو، اللہ کو راضی کر لے بس، اور اللہ راضی ہوتا ہے ایک آنسو سے، ایک آنسو سے آپ کا رب راضی۔ آپ نے زندگی جس طرح گزاری، آپ کہیں میرے رب جو گزر گئی سو گزر گئی، اب میں توبہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کروں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، جس کا حق مارا اسے واپس دوں گا، جس کے ساتھ میں نے رشتہ داری توڑی اس کو توڑوں گا، جس پہ ظلم کیا اسے معاف کروں گا۔ میرے اللہ مجھے معاف کر دو، آخری بات مجھے معاف کر دو۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان ہے، گندا
زنا کرتا ہے، شراب پیتا ہے، اسے پورا محلہ بستی تنگ ہے، لوگوں نے تنگ آ کر کہا اسے بستی سے نکالو۔ کتنا گندا ہوگا تصور کرے، جسے محلے والے کہہ رہے ہیں بھی نکالو اس کو، بستی سے نکال دیا۔ اس نے جاتے جاتے اپنا کچھ سامان لیا، پانی کی بوتل لی، کو خشک راشن لیا، وہ ایک جنگل میں چلا گیا۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن گزرے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوئی، سردی کے موسم میں نہ اوڑھنے کو بستر ہے، نہ نیچے بچھانے کو گدا ہے، کوئی چیز نہیں، نہ کھانے کے لیے سامان، نہ پینے کا پانی، ہر چیز ختم ہو گئی۔ 3-4 دن گزرے، جسم کمزور ہوتا گیا، بیماریوں نے حملہ کر دیا اور زندگی کا آخری وقت آ گیا۔ اس نے جب اپنے سیدھی جانب دیکھا، مدد کے لیے کوئی نہیں، اپنی الٹے جانب دیکھا، مدد کے لیے کوئی نہیں، سامنے دیکھا، مدد کے لیے کوئی نہیں، پیچھے مدد کے لیے کوئی نہیں۔ جب اس نے اپنے آپ کو تنہا پایا کہ آج میں اکیلا ہوں، سارے چھوڑ گئے، رشتہ دار چھوڑ گئے، دوست چھوڑ گئے، یار چھوڑ گئے، اور موت کا وقت ہے اور پاس کوئی نہیں، تو وہ آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے یا من لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، اے کائنات کے رب، تیرے خزانے ایسے ہیں تو مجھے معاف کر دے، تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، تو مجھے عذاب دے گا تو تیرے خزانوں میں بڑھوتری نہیں آئے گی۔ اے میرے رب، میں نے پوری زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی، تیرے نبی کی نافرمانی میں گزار دی، محلے والے مجھ سے تنگ، شہر والے مجھ سے تنگ، آج سب چھوڑ گئے ہیں میرے رب۔ تیرے محبوب بندوں سے سنا تھا کہ تو کبھی بھی کسی کو نہیں چھوڑتا، تو کبھی بھی آج جب سب چھوڑ گئے میرے رب، میں توبہ کرتا ہوں، میری توبہ کو قبول فرما۔ اس نے یہ کلمات بولے، ادھر سے موت کا وقت آیا، وہ موت۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو وحی کی، اے موسیٰ، تیری فلاں بستی کے قریب ایک جنگل ہے، وہاں پہ میرا ایک ولی، میرا ایک یار فوت ہوا ہے، جاؤ اس کا جنازہ پڑھو، اور موسیٰ جو اس کا جنازہ پڑھے گا میں اس کی بخشش کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا چلو بھئی جنازہ پڑھو، جا کر دیکھا تو وہی زانی شرابی نوجوان، بستی والے نے کہا بھئی یہ ایسا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو، یا اللہ تیرے بندے یہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے، آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسا ہے، تو میرے رب نے فرمایا موسیٰ یہ تھا ایسا ہی جیسے بندے کہہ رہے ہیں۔ اس نے جب آخری وقت آس پاس دیکھا تو مدد کو کوئی نہیں تھا، پھر اس نے مجھے پکارا، اور میری غیرت نے گوارا نہیں کیا کہ مجھے کوئی پکارے تنہائی میں، مجھے کوئی پکارے بے بسی میں، مجھے کوئی پکارے خالی ہاتھ، مجھے کوئی پکارے بیماری میں، مجھے کوئی جب پکارے جب وہ پھنسا ہوا ہو، جب لوگ اس کی مدد کو نہ آ رہے ہوں تو میں اس کی مدد کو نہ جاؤں، میری عزت نے یہ گوارا نہیں کیا، پھر میں نے اس کو معاف کیا، اس کی مدد کی۔ اے میرے موسیٰ، اس کی توبہ اتنی تھی، اگر یہ تیری پوری بستی والوں کے لیے توبہ کرتا تو میں سب کو بخش دیتا۔ تو بھائی مایوسی والی بھی بات کوئی نہیں، ہم فرشتے کوئی نہیں۔ آپ مجھے دیکھ رہے بھی میں بڑی ٹوپی پگڑی پہن کے بیٹھا ہوں، میں جبہ پہن، میں پتہ نہیں کتنا گندا ہوں، آپ کو کیا پتا؟ یہ تو اس رب کی اور میرے حبیب کی دعاؤں کا صدقہ ہے کہ ہمارے چہرے پہ ہمارے گناہ لکھے کوئی نہیں جاتے، ہمارے گناہ لکھے کوئی نہیں جاتے، تو ہم بھی ایسے ہی ہیں۔ لیکن کیا کرو، ابھی ظہر کی نماز کا ٹائم ہوگا، ابھی غسل کرنا، ابھی اچھے کپڑے پہننا، پھر 4 رکعت نماز پڑھنا، پھر 2 رکعت نماز پڑھنا، پھر ایک آنسو بہانا آ جائے تو نہ آئے تو پھر بھی کوئی بات نہیں، یہی وہ نماز تو بہت دور ہے، ابھی تک گھنٹہ پڑا ہے، ابھی بیٹھے بیٹھے اگر آپ دل میں کہہ دیں کہ اللہ میری 40 سالہ نہیں گزر گئی تیری نافرمانی سے، اب میں آگے تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تجھے تیرے حبیب کو راضی کروں گا، میرے رب کی عزت کی قسم، آپ یہاں سے یوں اٹھیں گے کہ آپ کے پلے ایک بھی گناہ نہیں ہوگا۔ آئیو شاخ گئے وعدہ فردا لے کر، اب انہیں ڈھونڈ چراغ رخ زیبا لے کر۔ اللہ تعالیٰ میری